منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش، یہ تو سب سفر کا حصہ ہیں۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں، مگر دل ٹوٹ کر اور نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کو فوراً جواب دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ قول علی ہے، ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعا مصیبتوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے میں تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا کوئی تصور نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں۔ دعاؤں سے اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں، وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔